اسی لیے جب انسان پر نفسیات غالب آ جاتی ہے، نفسانی خواہشات، تو وہ اس کو نیچے دھکیل دیتی ہے، اور جب روحانیت غالب آ جاتی ہے تو وہ اوپر کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، کیا وہ خود آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا وہ تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں اس لیے آپ وہ چیز کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس پہ بہت سی بحثیں ہو چکی، بہت سے فرقے اس پہ بن چکے، دو ایکسٹریمز آ گئی۔ ایک کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، چاہے گناہ کا کام چاہے ثواب کا کام، جو بھی، وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی لیے سزا اور جزا کیسی؟ ہمیں پھر کس بات کی سزا دی جائے گی جبکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی۔ دوسرے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہم جو توفیق مانگتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں توفیق کا، کیونکہ ہم اپنے ول پاور سے جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اچھے عمل کرے گا تو وہ حقدار ہے قیامت کے دن اس کی جزا پانے کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی فری ول سے اچھا کام کیا۔ فری ول تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ بھی کرے، ثواب بھی کرے، جو بھی کرے، وہ پورا اس کا اپنا ڈیسیجن ہے اور اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ لازم قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ ہم نے جو عبادت کی اس کے بدلے میں ہمیں جزا دی جائے، پھر ہماری نیت کچھ بھی ہو۔ تو اہل سنت کا جو موقف ہے ان دونوں کے درمیان کہیں پر آ کے رکتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت حضرت علی رجوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً دو چیزوں کا، ایک روح اور نفس یا جان، یہ جو باڈی انسان کی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ نفس، یہ جسم، یہ اس دنیا سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، اس کے وجود کی تخلیق ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معفوم ہے کہ مٹی اٹھائی پوری دنیا سے، پوری ارض سے مٹی اٹھائی، اور پھر آدم کا جسد تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح ڈال دی۔ تو روح اللہ کی طرف سے، اور جسم میں جو ہے، جسم میں ہی ہمارا نفس بھی آتا ہے، یہ اس زمین کی پیداوار ہے، عالم ناسوت کی، اور روح عالم امر کی چیز ہے۔ انسان میں ہمیشہ کشمکش چلتی رہتی ہے نفس اور روح کے مابین۔ جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہمارے نفس اور روح کے درمیان آپس میں کشمکش چلتی رہتی ہے، اور جو غالب آ جاتا ہے ہم وہی کام کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی کام ہم نیک کرتے ہیں، کسی جگہ ہم کوئی کام برا کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کسی جگہ تکمیل کو پہنچاتے ہیں، اور کسی جگہ اپنی روحانی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ روح ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو روح اللہ کے پاس واپس جاتی ہے۔ اصل میں روح کے 3 حصے ہوتے ہیں نیند کے دوران، ایک اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، دوسری جسم میں رہ جاتی ہے، اور تیسری ہوا میں ہوتی ہے۔ تو روح جو ہے اس کا مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے پاس جانا، کیونکہ وہی سے آئی ہے۔ اور نفس جو ہے، جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات، ان کا مدعا اور مقصد ہے انسان کو اس زمینی قید میں رکھنا۔ اسی لیے جب انسان پر نفسیات غالب آ جاتی ہے، نفسانی خواہشات، تو وہ اس کو نیچے دھکیل دیتی ہے، اور جب روحانیت غالب آ جاتی ہے تو وہ اوپر کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی لیے انسان جو بھی اچھے کام کرتا ہے، چونکہ وہ روح کی طرف سے ہوتے ہیں، اور روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان میں، تو اسی لیے ہر کسی اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور جو انسان برے کام کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جان لگاتا ہے، اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہیے، غلط کاموں کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہم ہیں، ہمارا نفس ہے، ہمارا یہ جو وجود ہے، یہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت ایک بیلنس آ گئی بیچ میں،
کہ ہر کسی اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. اس سے ہمارے اندر تکبر ختم ہو جائے گا. نیکی کرنے کے بعد جو آتا ہے جو سب سے خطرناک تکبر مانا جاتا ہے. اور جب برے کام کو خود کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس سے ہمارے اندر ندامت آئے گی اور ہم وہ ذمہ داری خود پر لیں گے. اور جب ہم ذمہ داری خود پر لیں گے تبھی ہم خود کو اینالائز کر کے اس چیز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیلنس انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور ہم سب اس کو اپنی لائف میں اپنانے کی کوشش کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے بہت سارے پرابلمس سالو ہو جائیں گی, بہت ساری پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ.